ترمذی کی ایک اور روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ آدمی کا گناہوں پر گناہ کیے چلے جانا اور توبہ نہ کرنا، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا اور ازد شنو قبیلے کا ایک آدمی جرأت کر کے دشمنوں میں گھس گیا، ان کی صفیں چیرتا پھاڑتا اندر چلا گیا۔ لوگوں نے اسے برا جانا اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس شکایت کی۔ چنانچہ عمرو رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا لیا اور فرمایا، قرآن میں ہے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لڑائی میں اس طرح کی بہادری کرنا یہ اپنی جانوں کو بربادی میں ڈالنا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا ہلاکت میں پڑنا ہے۔ ضحاک ابن ابو حبیرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انصار اپنے مال اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے رہتے تھے، لیکن ایک سال قحط سالی کے موقع پر انہوں نے وہ خرچ روک لیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد بخل یعنی کنجوسی کرنا ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گنہگار کا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ ہلاک ہونا ہے، اور بعض مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جائیں پھر بخشش سے نا امید ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا یہ اپنے ہاتھوں ہلاک ہونا ہے۔ تہلکہ سے مراد اللہ کا عذاب بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرطبی وغیرہ سے روایت ہے کہ لوگ رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ خرچ نہیں لے جاتے تھے۔ اب یا تو وہ بھوکوں مریں یا ان کا بوجھ دوسروں پر پڑے، تو ان سے اس آیت میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ کے کاموں میں لگاؤ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو کہ بھوک پیاس سے یا پیدل چل چل کر مر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ ہے حکم ہو رہا ہے کہ تم احسان کرو تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے، نیکی کے ہر کام میں خرچ کیا کرو، بالخصوص جہاد کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ روکو، یہ دراصل خود تمہاری ہلاکت ہے۔ بس احسان اعلیٰ درجے کی اطاعت ہے جس کا یہاں حکم ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی بیان ہو رہا ہے کہ احسان کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔